اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورة البقرة آية number 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 76۔ آیت کو سب سے پہلے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے پہلا حصہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ کلمات کو کلرز سے پہچانیں گے۔ ریڈ کلر میں حروف ہیں، گرین کلر میں افعال اور بلو کلر میں اسما نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ بقیہ کلرز کو ہم ان کے مقام پر پہچانیں گے۔ ابتدا واو سے ہو رہی ہے۔ واو کو حرف عطف اگر ہم لیں گے تو اس جملے کو ہم پچھلے جملے پر معطوف کر دیں گے، اور اگر واو کو ہم مستانفہ مانتے ہیں تو یہ جملہ استنافیہ کہلائے گا، یعنی نیا جملہ۔ اذا ظرفیہ شرطیہ، اذا ظرفیہ شرطیہ جب بھی آتا ہے تو اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، اور اس کی دو طرح سے ترکیب بھی کی جاتی ہے۔ یعنی اس میں وقت اور جگہ کا مفہوم بھی ہے، ظرف اور شرط کا مفہوم بھی موجود ہے، تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے پھر حال یا مستقبل میں کرتے ہیں، چاہے ماضی کا ہی صیغہ کیوں نہ ہو آگے۔ ترکیب اس کی دو طرح سے ہوتی ہے۔ پہلی ترکیب میں ہم اذا کو مضاف لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پہلا جملہ ہوتا ہے جو یہاں لقوا الذین آمنوا ہے، اس کو ہم مضاف الیہ کہہ کر مضاف الیہ کو اس کمبینیشن کو ہم جواب شرط قالوا آمنا کے متعلق کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اذا ظرفیہ شرطیہ اور پہلا جملہ شرط اور دوسرا جملہ جواب شرط، شرط جواب شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ یہاں ہم نے دوسرے طریقے کو لیا ہے۔ اذا کے بعد پہلا جملہ لقوا الذین آمنوا، لام قاف یا مادہ باب سین سے ہے، اور مادے کو دیکھ کر آپ پہچان گئے ہیں کہ یہ غیر صحیح ہے، معطل اللام۔ معطل اللام ناقص یائی ہے، لام کلمے کی جگہ حرف علت یا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ماضی معروف کا صیغہ نمبر 3 ہے۔ لقیہ، لقیہ سے لقیو، لقیو بنا تیسرا صیغہ۔ دو حرف علت اکٹھے ہوئے تو مادے کا حرف علت یعنی یا پیش کے ساتھ ہم نے ڈراپ کیا۔ پیچھے اگر زبر ہوتا تو ہمارا صیغہ تیار تھا، لیکن چونکہ پیچھے زیر ہے، کسرہ ہے، تو ہم جو صیغے کا حرف علت ہے واو، اس کے مطابق پیش کی حرکت دے دیں گے، تو صیغہ ہمارا بن جائے گا لقو۔ تیسرا صیغہ ہے تو فائل ساتھ ہی موجود ہے، سیان کلر میں واو ہمیں نظر آ رہا ہے فائل، تو لقو فعل اور فائل۔ آگے ہمیں مفعول جو ہے وہ ایک اسم موصول کی صورت میں نظر آ رہا ہے، الذین۔
الذین اس میں موصول ہے تو آگے صلہ ہوگا اس کا، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ آگے صلہ دیکھیں ہمیں ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، آمنو۔ آمنو حمزہ میم نون مادہ ہے اور باب افعال سے ہے، اور اس میں بھی چونکہ یہ تیسرا صیغہ ہے تو آپ کو واو سیان کلر میں فاعل ساتھ ہی نظر آ رہا ہے۔ آمنو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بنا الذین اسم موصول کے لیے۔ الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اب یہ مفعول بھی ہوگا لقو فعل کے لیے، اور اس کو ہم محلن منصوب کہیں گے کیونکہ مفعول ہے۔ فعل لقو فعل اپنے فاعل واو اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جو کہ الذین آمنو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ بنا شرط، پہلا جملہ شرط بنا۔ آگے جواب شرط شروع ہو رہا ہے آپ کا قالو سے۔ قالو پھر ایک فعل ہے، قاف واو لام مادہ ہے اور یہ اجوف واوی ہے کیونکہ حرف علت آپ کو عین کلمے کی جگہ نظر آ رہا ہے، باب نون ہے، تیسرا صیغہ ہے تو فاعل ساتھ ہی ہوگا، سیان کلر میں واو کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، قالو فعل اور فاعل۔ فاعل کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ قالو ان سب نے کہا، کیا کہا؟ تو وہ اس کا مقولہ ہوگا جس کو ہم مفعول بھی کہیں گے، وہ ہے آمنا۔ آمنا حمزہ میم نون مادہ ہے اور یہ محموز الفا ہے کیونکہ حمزہ جو ہے آپ کو فا کلمے کی جگہ نظر آ رہا ہے، باب افعال ہے۔ فاعل 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا، تو فاعل ہمارا ساتھی ہوگا جو آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہا ہے، نا۔ تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور چونکہ یہ قالو فعل کے لیے ہمارا یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے تو یہ محلن منصوب ہے۔ قالو فعل اپنے فاعل واو اور اپنے مفعول بھی آمنا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ بنا جواب شرط، شرط کے لیے جو کہ تھا اذا لقوا الذین آمنوا۔ شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر یہ جملہ شرطیہ ہوا، اس کو ہم واو کو عطف لیں گے تو یہ معطوفہ، اور اگر واو کو ہم مستأنفہ لیں گے تو استئنافیہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ ہمیں پھر ایک واو نظر آ رہا ہے، یہ واو حرف عطف ہے، ہم اس کو پچھلے جملے پر عطف کریں گے، اذا کا اذا پر عطف ہوگا۔ اذا ظرفیہ شرطیہ ہے تو ترجمہ ہم پھر مستقبل میں کریں گے، اور یہ اذا پچھلے اذا پر عطف ہے۔ اذا کے بعد دو جملے ہوں گے، پہلا جملہ شرط اور دوسرا جملہ جواب شرط، بالکل وہی ترکیب ہوگی جو کہ ہم پچھلی دیکھ کر آئے ہیں۔ خلا، خا لام واو مادہ ہے، باب نون ہے اور حرف علت واو ہمیں لام کلمے کی جگہ نظر آ رہا ہے تو یہ ناقص واوی ہے۔ پہلا صیغہ ہے تو فاعل آگے مل سکتا ہے ہمیں، تو ہم آگے دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک مرکب اضافی کمبینیشن جو ہے، ایک کنسٹرکشن ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ مرفوع ہے۔ تو یہ بعدہم جو ہے مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوگا خلا فعل کے لیے۔ ہم کی ضمیر جو ہے وہ متصل مجرور ضمیر ہے جو کہ اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اورنج کلر میں ہمیں کون سی ضمائر ملیں گی؟ جو متصل مجرور ہوں گی۔ بعدہم مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا خلا فعل کے لیے، اور آگے ہمیں پھر ایک مرکب جاری کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، الی حرف جارہ اور بعدن اسم ہے اور یہ مجرور ہے، الی بعدن جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خلا فعل کے جو کہ فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے۔ بعدن میں جو تنوین نظر آ رہی ہے اس کو گرامر والے تنوین عوض کہتے ہیں، یہ اصل میں بعد ہم تھا لیکن ہم کو یعنی ہم کی ضمیر کو حذف کر کے وہاں یہ تنوین دی گئی ہے۔ اذا ظرفیہ شرطیہ اور خلا بعدہم الی بعد فعل فاعل اور متعلق مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ کہلائے گا شرط۔ آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں قالو سے جواب شرط مل رہا ہے۔ قالو قاف و لام مادہ جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، باب نون،
اور سیان کلر میں واؤ کی ضمیر فاعل ہے، یہ فعل اور فاعل ہوا. قالو آگے ہمیں چاہیے مفعول. تو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم. یہ پورا جو حصہ ہے یہ مفعول بنے گا قالو فعل کے لیے. یہ ایک بڑا حصہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. حمزہ جو ہے وہ آپ کا حمزہ استفہام ہے، جو حمزہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. تحدثونہم، تا علامت مضارع دیکھ کر ہمیں پتہ چلا کہ فعل مضارع معروف ہے. تا علامت مضارع اور عین کلمہ جو کہ دال ہے وہ مشدد ہے، تو یہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ باب تفعیل ہے. کیونکہ تا علامت مضارع اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہاں چونکہ ہمیں عین کلمہ مشدد نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں یہ باب تفعیل ہے. اور تحدثونا یہ ہمارا نواں صیغہ ہے جو کہ حاضر حاضر مذکر جمع حاضر کا صیغہ ہے، نواں صیغہ. تو فاعل ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ پہلا اور چوتھا صیغہ اگر آتا ہے تو پھر ہم فاعل آگے تلاش کرتے ہیں. تو واؤ کی ضمیر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے سیان کلر میں، جو کہ فاعل ہے. ہا دال سا مادہ ہے، جواب ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. آگے ہمیں ایک اٹیچڈ ضمیر نظر آ رہی ہے جو کہ پرپل کلر میں ہے. یہ متصل منصوب ضمیر ہے جو کہ مفعول بھی ہے تحدثونا فعل کے لیے. تو پرپل کلر میں جو ضمائر ہمیں نظر آتی ہیں وہ متصل منصوب ضمائر ہیں. تحدثونہم فعل، فاعل اور متصل منصوب ضمیر مفعول بھی مل، یہ تینوں یہاں موجود ہیں. آگے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک حرف جر با. یہ حرف جارہ ہے با، اور اس کے بعد ہمیں بلو کلر میں اس میں موصول نظر آ رہا ہے ما. تو جب بھی اس میں موصول ہوگا اس کا ایک صلہ ہوگا، اور صلہ جو ہے عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آگے ہمیں یہاں جملہ فعلیہ ہی نظر آ رہا ہے. فتح، فاتح مادہ باب فا سے، فعل ماضی معروف پہلا صیغہ ہے. تو فاعل ہم آگے تلاش کرتے ہیں. تو آگے ہمیں اسم جلالہ اللہ جو ہے وہ مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے اسم. تو فتح فعل، اسم جلالہ اللہ فاعل، اور آگے علیکم، علی حرف جار، اور کم جو ہے اورنج کلر میں متصل مجرور ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا فعل فتح کے. آگے ہماری آیا جو ہے کنٹینیو ہے، تو ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. لام حرف جارہ نظر آ رہا ہے. اس لام کے بارے میں گرامر والوں کی جو رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس کو لام کئی بھی کہا جاتا ہے. لام کئی یعنی تعلیل، وجہ بتانے کے لیے. لام تعلیل بھی کہتے ہیں یعنی وجہ بتانے کے لیے. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ کے ساتھ. یا پھر اس کو لام عاقبہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو گرامر والے اس کو ترکیب میں لام جارہ کے طور پر لے کر اس کو متعلق بناتے ہیں. تو لام جارہ ہے تو آگے ہمیں اس کا مجرور چاہیے. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یحاجوکم، یحاجوکم میں آپ کو یا علامت مضارع ضمہ کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے اس کا مادہ جو ہے ہا جیم جیم ہے، اور یہ باب مفعلہ سے ہے. تو حاجہ یحاجو، یحاجو سے یہ تیسرا صیغہ بنا یحاجونا. تو نون یہاں ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ یہاں پر یا تو اخف ہے یا خفیف ہے، تو وہ ہم دیکھ لیں گے. اور یہ مادے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا چونکہ جیم کی تکرار ہے تو یہ ہمارا مضاف ہے، یعنی مضاف ہے جہاں ادغام کا رول چلتا ہے. تو ہم نے 2 جیم کا یہاں ادغام کیا ہے. اس کے بعد آپ کو کم کی ضمیر جو کہ پرپل کلر میں متصل منصوب ضمیر نظر آ رہی ہے جو کہ مفعول کا کام دے گی. تو یحاجوکم میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے. آگے ہمیں با حرف جارہ اور اس کے ساتھ ہمیں ہا اورنج کلر میں متصل مجرور ضمیر نظر آ رہی ہے. تو حرف جار با اپنی مجرور ضمیر کے ساتھ مل کر متعلق ہوا یحاجو کے، یحاجونا کے. اور اس کے بعد پھر ہمیں اندہ نظر آ رہا ہے جو کہ ظرف ہے. تو جب ظرف ہے تو آگے مضاف الیہ ہوگا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں ربکم. تو ربی جو ہے وہ اندہ کے لیے مضاف الیہ اور کم کے لیے مضاف ہوگا.
اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی بنا. تو ان دا ربکم پیچیدہ مرکب اضافی آپ کا ظرف مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ثانی ہوا یحاجونا کے. اب یہاں جو ہم نے ابھی بات کی تھی لام کئی اور لام عقبہ کی، تو اس کے بعد گرامر والے ایک ان مصدریہ کو محذوف مانتے ہیں. تو یحاجوکم بہ عند ربکم، فعل، فاعل، مفعول بہ، متعلق اول اور متعلق ثانی، یہ سب مل کر جملہ فعلیہ بنا، جملہ فعلیہ عاقبہ. اور محذوف ان مصدریہ کے لیے یہ مکمل حصہ جو ہے کیا بنا؟ صلۃ الموصول حرفی. صلۃ الموصول حرفی فعل، فاعل، مفعول بہ، متعلق اول و متعلق ثانی، یہ ان مصدریہ کے لیے صلہ بن کر ان مصدریہ اپنے صلے سے مل کر مصدر مفرد کی تعویل میں ہو کر مصدر مؤول بنا. اور اب ہم اس کو لام عاقبہ یا تعلیلیہ کے لیے ہم اس کو مجرور کہیں گے. تو لام عاقبہ یعنی جو کہ لام جارہ ہے، یہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی ہوا فعل فتح کے. فتح فعل اپنے فاعل اسم جلالہ اللہ اور متعلق اول علیکم اور متعلق ثانی لیحاجوکم بہ عند ربکم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کے لیے صلۃ الموصول بنا. ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر با حرف جارہ کے لیے مجرور بنا. با حرف جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا کس کے؟ تحدثونا کے. اور تحدثونا فعل اپنے فاعل واو اور اپنے مفعول بہ ہم اور اپنے متعلق جو کہ بما فتح اللہ علیکم یحاجوکم بہ عند ربکم کے ساتھ مل کر یہ پورا حصہ متعلق ہے. مل کر تحدثونا فعل جو ہے اپنے فاعل، مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور یہ مقولہ ہوا قالو کے لیے یعنی مفعول بہ. تو ہم اس جملے کو محلاً منصوب کہیں گے. قالو فعل اپنے فاعل واو کی ضمیر اور اپنے مفعول بہ جو کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، اس سے مل کر اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے یہ جواب الشرط ہے جو ہمارا پچھلا حصہ شرط کا تھا. کون سا تھا؟ اذا خلا بعضهم الی بعض. شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر یہ جملہ شرطیہ معطوفہ ہوا اور یہ عطف ہے پچھلے جملے پر جو کہ ہمارا کون سا جملہ تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہاں ہماری بات ختم نہیں ہوئی، ابھی ہماری آیت جو ہے اس میں ایک حصہ ابھی اور رہتا ہے. افلا تعقلون، تو تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. حمزہ حرف استفہام ہے، فا حرف عطف ہے، یعنی یہ حصہ بھی ہم عطف کریں گے پیچھے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ کس پر عطف ہوتا ہے. لا حرف نفی ہے کیونکہ تعقلون فعل مضارع آپ کو مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے. تعقلون عین قاف لام باب ضاد اور یہ نواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. سیان کلر میں واو کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے. تعقلون فعل با فاعل، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ جملہ آپ کا حمزہ استفہام سے شروع ہو رہا ہے. اس حصے کو افلا تعقلون کو ہم عطف کریں گے جو پیچھے ہم کر کے آئے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، جو کہ قالو فعل کے لیے مقولہ تھا یعنی مفعول بہ ہے. یہ ہمارا افلا تعقلون اتحدثونہم فعل پر عطف ہوگا، تو کیونکہ وہ وہاں مفعول بہ بنا تھا تو یہ وہ حصہ محلاً منصوب، تو ہم اس حصے کو بھی
محلن منصوب کہیں گے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری گرامیٹیکل انالیسس کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔